کہ دیکھیں وہ آپ کا جو الیکشن ہے وہ ہوا نہیں ہے تو بلے کا کیا بنے گا. وہاں یہ کلیریفیکیشن ضرور انہوں نے کر دی تھی کہ ان کے الیکشنز ہوئے. قانون یہ کہتا ہے کہ 5 سال میں ایک دفعہ الیکشن ہونا چاہیے. عمران خان کو مائنس کرنے کا فارمولہ ڈھونڈا جا رہا ہے. 200 کے قریب مقدمات بنائے گئے اور عمران خان کے مالی گارڈ، صفائی والا، آپ کو یاد ہوگا کچن والا، اور سوائے شیرو کے باقی سب کے انہوں نے انٹرویو کر لیا. لوگ جانتے ہیں کہ ان کا ایک ہی بیرون ملک اپنی کرکٹ کی کمائی سے خریدا ہوا جو اثاثہ تھا وہ پاکستان لے کے آئے. لوگ جانتے ہیں کہ 2 یونیورسٹیاں نمل بھی اور قادر بھی انہوں نے بنائی. لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے 3 ملک میں کینسر ہاسپٹل بنائے. اپنا بدلہ اپنی پرچی سے لے. اور آج ٹرینڈنگ کر رہا ہے ووٹ سے لیں گے انتقام. کہ ٹکٹ ہولڈرز کے لیے پیغام ہے کہ آپ کو ووٹ مانگنے کے لیے آنے کی ضرورت ہے، نہ جلسہ کرنے کی. بس آپ خان کا ٹکٹ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیں گے، ہمارا ووٹ آپ کا ہوا. جب سے یہ ووٹ سے لیں گے انتقام کی تحریک پاکستان میں چلی ہے تو نئے حربے تلاش کیے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو پاکستان. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک عجیب و غریب قسم کا ایک آرڈر پاس کیا ہے. اس آرڈر سے پہلے میری قیادت میں ایک 2 رکنی وفد ملا تھا جا کے الیکشن کمیشن سے. الیکشن کمیشن کے یہ 4 ممبران جن حضرات نے آج آرڈر دیا یہ بھی تھے اور چیف الیکشن کمشنر بھی تھے. اور ایک ممبر نے یہ کہا، وہ بار بار کہہ رہے تھے، میں نام نہیں بتانا چاہتا ان کا، کہ دیکھیں وہ آپ کا جو الیکشن ہے وہ ہوا نہیں ہے تو بلے کا کیا بنے گا. اس پہ جو آن ریکارڈ کہا چیف الیکشن کمشنر نے، میں شیئر نہیں کرنا چاہتا پرائیویٹ گفتگو تھی، لیکن ایک بات میں بتا دیتا ہوں. وہاں یہ کلیریفیکیشن ضرور انہوں نے کر دی تھی کہ ان کے الیکشنز ہوئے ہیں. ہمارے پاس آرڈر بھی ہے جس کے اندر ہمارے الیکشن سیٹسفیکٹری قرار دیے گئے تھے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن جو پارٹی کے عہدیدار منتخب ہوتے ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ 5 سال میں ایک دفعہ الیکشن ہونا چاہیے. ایک بات. اب اس کی دوسری بات یہ ہے کہ جب سے عمران خان کو مائنس کرنے کا فارمولہ ڈھونڈا جا رہا ہے، 200 کے قریب مقدمات بنائے گئے اور عمران خان کے مالی گارڈ، صفائی والا، آپ کو یاد ہوگا کچن والا، اور سوائے شیرو کے باقی سب کے انہوں نے انٹرویو کر لیا. وہ کسی سینیٹر ہماری ہیں ڈاکٹر زرکا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ جو کرنے والے ہیں یہ اس کے پاس بھی چلے جائیں، وہ بھی انٹرویو کر لیں. کچھ نہیں بن رہا، اس سے کچھ نہیں نکل رہا، اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ صاف ستھرا آدمی ہے. اور لوگ جانتے ہیں کہ ان کی لٹیگیشن میں جو نون لیگ کے شہباز شریف کے دستے راز تھے، ان کی لٹیگیشن میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو صادق اور امین بھی قرار دیا. لوگ جانتے ہیں کہ ان کا ایک ہی بیرون ملک اپنی کرکٹ کی کمائی سے خریدا ہوا جو اثاثہ تھا وہ پاکستان لے کے آئے. لوگ جانتے ہیں کہ 2 یونیورسٹیاں نمل بھی اور قادر بھی انہوں نے بنائی. لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے 3 ملک میں کینسر ہاسپٹل بنائے. لوگ جانتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. اس لیے جب کچھ نہیں بن رہا تو لوگ منظم ہونا شروع کیے. لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے، اور اس بات کا آغاز میں نے کیا تھا کہ آپ اپنا بدلہ اپنی پرچی سے لیں. اور آج ٹرینڈنگ کر رہا ہے ووٹ سے لیں گے انتقام. یہ جو انتقام ہے وہ ووٹ سے لیا جائے گا. اس سلسلے میں سب سے پہلے کوٹ مومن کے جو پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے عہدیدار بھی ہو یا کارکن بھی ہو. ووٹر ہر آدمی ووٹر ہے اور پی ٹی آئی کا ہی ووٹر ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے. تو آپ دیکھ لیجئے گا ذرا ایک پہلے کہ کوٹ مومن سرگودا کا ایک انٹرچینج بھی ہے M2 کے اوپر، اور یہ ایک تحصیل بھی ہے. اس تحصیل میں جب لا منسٹر گیا ہوا ہوں، اور یہ دیکھیے ذرا کوٹ مومن میں انہوں نے کس طرح سے یہ کہا ہے کوٹ مومن کے علاقے کے لوگوں نے کہ پی ٹی آئی کے یہ ان کا آپ دیکھ لیں ٹیمپلیٹ بھی کہ ٹکٹ ہولڈرز کے لیے پیغام ہے کہ آپ کو ووٹ مانگنے کے لیے آنے کی ضرورت ہے، نہ جلسہ کرنے کی. بس آپ خان کا ٹکٹ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیں گے، ہمارا ووٹ آپ کا ہوا. تو یہ جو جب سے یہ ووٹ سے لیں گے انتقام کی تحریک پاکستان میں چلی ہے تو نئے حربے تلاش کیے جا رہے ہیں. میں اگلا مرحلہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کا لا ہے اس میں کسی جگہ طریقہ کار کیا ہوگا. یہ انٹرنل الیکشن ہوتا ہے اس لیے وہ نہیں دیا ہوا. اس میں یہ ہے کہ پارٹیاں الیکشن کریں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا نون لیگ کا الیکشن ہوا، کہاں پہ ووٹنگ ہوئی کس کو معلوم ہے، انہوں نے لکھ کے دیا مان لیا گیا. جماعت کا الیکشن ہوتا ہے وہ لکھ کے دیا مان لیا گیا.
175 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ میں آپ سے شیئر کروں گا ابھی, وہ دیکھیے ذرا. 175 پولیٹیکل پارٹیز, سب کے سب, کسی کو نہیں کہا گیا کہ آپ دوبارہ الیکشن کریں گے, الیکشن ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو کیا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو الیکشن کے لیے اگر ایک جگہ لوگ ہمارے جمع ہو تو سارے اٹھا لیے جائیں, وہ باہر نکلے ان کو پکڑ لیا جائے, وہ ایک ہی جگہ دستیاب ہو جائیں, ان سب کو پھر ایک ہی مقدمہ ہے جس میں ڈال رہے ہیں. اور جو سب سے اس کی بدترین ایگزامپل ہے وہ علی امین گنڈا پور, ایک میرا چھوٹا بھائی بھی ہے اور شیئر ہے ہمارا, اس کا مقدمہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں مئی کی 9 کو وہ لاہور میں بھی تھا, وہ میاں والی میں بھی تھا, وہ اسی وقت فیصل آباد میں بھی تھا, وہ اسی وقت راول پنڈی میں بھی تھا, اور وہ اسی وقت پشاور میں بھی تھا. ان ساری جگہوں کے اوپر علی امین گنڈا پور کو ڈال دیا گیا ہے. یہ سارے جو ظلم کے جتنے بھی حربے ہیں یہ سارے ناکام ہوں گے, پچھلی گورنمنٹ ناکام ہو گئے, بے شرمی کے باعث اب باہر نکل ہی نہیں سکتی پبلک میں, اور یہ جو جب جائیں گے یہ بھی منہ چھپاتے پھرتے جائیں گے. تو اس لیے یہ جو آج کا فیصلہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا اس کو ہم چیلنج کریں گے, اس لیے کہ یہ قانون سے ماورا ہے, آئین سے ماورا ہے, اور اس کا ایک ہی مقصد ہے, ایک شخص کو ٹارگٹ کرنا, جس شخص کے لیے آپ باہر رہنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہ جلسہ کرو, بس نہ ہمارے پاس آؤ, نہ ووٹ مانگو, اگر ٹکٹ ہولڈر ہو تو خان کا ٹکٹ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرو, ووٹ آپ کا ہوا. اس کے ساتھ میں دوسری جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ باجوڑ گلونا کے باجوڑ ہمارا علاقہ ہے, وہ پھولوں کی بستی ہے, وہاں پھول جیسے لوگ رہتے ہیں اور وہاں پھول جیسا سلوک ہوتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ, وہاں پہ بدامنی ہے. اس طرف فوری طور پہ جو ماورائے قانون حکومت بیٹھی ہوئی ہے جس کی وہاں پہ جورسڈکشن آتی ہے, وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. وہ نکلیں اپنے بند کمروں سے, اور وہ جو آئی جی ہیں ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں وہ بھی نکلیں, اور باقی جتنے بھی ذمہ دار ہیں باجوڑ کو وہ امن دیں. میں امن کی اس آواز میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی, عمران خان کی طرف سے بھی, اور اپنی طرف سے, اور پاکستان کے پورے کے وکلا برادری اور بار ایسوسیشن کی طرف سے باجوڑ کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتا ہوں. اور میں خاص طور پہ غزہ کے بارے میں آپ کو آج جو غزہ کا جہاد ہے جو, اور جو حماس کی جد و جہد ہے جو, اور فلسطینیوں کی قربانیاں ہیں جو, اور ابو عبیدہ کی قیادت ہے جو, اور ہانیہ کی جو قیادت ہے, ان سب کو میں سلام پیش کرتے ہوئے آپ کو میں 2-3 باتیں جو لیٹسٹ ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں غزہ کے حوالے سے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غزہ کے لوگ جیت رہے ہیں. سارا کچھ ہونے کے باوجود غزہ خالی نہیں ہوا. آج اتنے دن گزر گئے, اتنے دن گزرنے کے باوجود غزہ کھڑا ہے, غزہ کے لوگ کھڑے ہیں. آج 6000 کے قریب بچوں کو بے گور و کفن بم مار کے ان کو شہید کیا گیا, اور تقریباً 4000 سے زائد مائیں ہو چکی ہیں, اور ٹوٹل آبادی آپ سوچ نہیں سکتے. دنیا کہیں میں کسی جنگ میں اتنے ایٹم بم نہیں گرے جتنے وہاں پہ بام گرائے گئے ہیں. فاسفورس بام میں جو ایٹم کا یہ ایک آپ سمجھ لیں بچہ ہے, جہاں وہ گرتا ہے پہلے وہ آگ لگاتا ہے, سب کچھ جلا کے رکھ دیتا ہے. ایٹم بھی یہی کرتا ہے. انسان بھی جل جاتے ہیں, اور پودے بھی جل جاتے ہیں, اور مکان بھی کالے سیاہ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے گا ذرا غور سے ان کی فوٹیجز کو, آپ کو یہ سارے کا سارا وہاں نظر آئے گا. لیکن وہ لوگ جیت رہے ہیں. اب وہ جو کہتا تھا کہ میں ایکسٹرمنیٹ کروں گا, وہ اس بات پہ آ گیا ہے کہ میں کچھ دن کے لیے توقف کر کے اسرائیل, اور کچھ دن کے لیے سیز فائر کر کے میں اپنے قیدی واپس لوں گا, اور 150 فلسطینی جو ہے 50 لے کے 150 فلسطینی ان کے بدلے غزہ کے فلسطینی ہیں, جو فلسطین کے فلسطینی ہیں, جو وارث ہیں ارض انبیاء کے, اور جو وارث ہیں قبلہ اول کے, ان کو رہا کیا جائے گا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے اوپر غزہ تنتصر کہ غزہ تو جیتے گا, یہ ایک انٹرنیشنل ٹرینڈ بھی چل رہا ہے. اور پوری دنیا میں کوئی سوائے چند جو بے شرم لوگ ہیں, چند جو گھٹیا لوگ ہیں, چند جو بے ضمیر لوگ ہیں, چند جو مردم آزار لوگ ہیں, جو انسان آزار لوگ ہیں, مسلم آزار لوگ ہیں, اقلیت آزار لوگ ہیں, جو محروم شعور ہیں, ان کے علاوہ چھوڑ کے باقی پوری دنیا کا اس وقت سوشل میڈیا, پوری دنیا کا اس وقت انٹیلیجنسیا, پوری دنیا کا اس وقت زندہ ضمیر رکھنے والا وہ غزہ کے ساتھ ہے.
غزہ کو فتح ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ میں آخری بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خواتین و حضرات کہ عمران خان انشاءاللہ العزیز آپ کو نظر بھی آئیں گے۔ وہ کورٹ میں پیش ہونے کے لیے 28 تاریخ کو نومبر کی وہ جوڈیشل کامپلیکس اسلام آباد آئیں گے۔ ایک مارکا بڑا لمبا انہوں نے سر کیا، ان کی تصویر، ان کی تقریر، ان کی تشہیر جس پہ پابندی تھی، وہ زنجیر آپ سب کی دعاؤں نے اور قانونی جنگ نے توڑ ڈالی ہے۔ پاکستان جس طرح تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا، عمران ہی تھا، عمران ہی ہے اور عمران ہی آئے گا، اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں آپ کو اس پہ ایک سب سے مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کہتا ہے الیکشن مزید آگے کرو، جو لوٹا پارٹیاں کہتی ہیں الیکشن مزید آگے کرو۔ مولانا کو سردی لگ گئی ہے، کہتے ٹھنڈ میں الیکشن نہیں لڑ سکتا، گرمی کا ماحول پیدا کرو۔ پہلے وہ کہتا تھا پی ٹی آئی کے لیے مولانا صاحب کا یہ فتویٰ تھا کہ میں زمین گرم کر دوں گا، اب زمین اتنی ٹھنڈی ہو گئی ہے کہ مولانا کو سردی لگ رہی ہے، الیکشن کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ اصل خوف ہے قوم کا، قوم کہتی ہے کہ آپ کے نام ٹکٹ ہولڈر کا پیغام آپ کو میں پھر دکھاتا ہوں، ذرا اس کو شیئر کیجیے گا اور دیکھیے گا ذرا اور پڑھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔